تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پانے کا وظیفہ معلوم ہوا۔ نہ صرف آخرت کی مشکلات کی آسانی بلکہ دنیا میں بھی بے شمار برکتوں کا موجب ہوتا ہے کثرت درود کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے سوالات مفتی صاحب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے، علم دین کے حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ شامل رہیے۔ جو کچھ یہاں پر بتایا گیا انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی طرح سے سمجھنے یاد کرنے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ نیکی کی دعوت پیش کی گئی اسے قبول کروں گا۔ کسی گناہ کی طرف نشاندہی کی گئی تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عز و جل، تعالی، جل جلالہ وغیرہ کلمات کہوں گا۔ سرکار کا تذکرہ ہوا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی زیادہ نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں سائل محترم نے کیا پوچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد شاہد وبرکاتہ۔ عرض کر رہا ہوں حضور، پنجاب گوجرا سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے چینل پہ سنا کہ وہاں پر وہ گفتگو کر رہے تھے، چند لوگ بٹھے ہوئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ جو افطاری کا وقت ہے یہ مغرب کی اذان کے 10 منٹ بعد ہے، کچھ کہہ رہے تھے یہ مغرب کی اذان کے وقت ہے، کچھ کہہ رہے تھے جو سرخی نما آسمانوں پہ بدلی سی چھا جاتی ہے اس وقت ہے۔ حضور یہ اس کے بارے میں صحیح وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ جس طرح کے مدنی چینل پہ ہم نے سنا ہے کہ وقت دکھایا جاتا ہے، کیا صحیح وقت آپ اس میں اشارہ فرما دیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ افطار کے وقت میں بھی ڈاؤٹ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور اس کے علاوہ جو بھی روزے ہیں ان میں سحری اور افطاری کا وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ تو چونکہ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اس لیے اس کے بعد جو ہے مزید کسی دلیل کی حاجت یا مزید کسی تشریح اور توضیح کی حاجت رہتی نہیں۔ جی طلوع فجر جو ہے یہ سحری کا اختتامی وقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سیاہی کا ڈورا سفیدی کے ڈورے سے جدا ہو جائے۔ ٹھیک۔ اور وہ سفیدی کا ڈورا کیا ہے؟ وہ فجر کے طلوع کا ہے، من الفجر۔ تو طلوع فجر جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا گیا کہ یہ سحری کا اختتامی وقت ہے، اس پر جا کر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ افطاری کا وقت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا اسی آیت مبارکہ کے متصل حصے کے اندر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، جی پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ تو گویا رات جب شروع ہو جاتی ہے تب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ افطاری کا وقت ہے۔ اب رات کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ تو یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے۔ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اس وقت سے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ گویا غروب آفتاب جو ہے یہ افطاری کا وقت ہے۔ صحیح۔ تو سحری اور افطاری دونوں کے اوقات قرآن پاک کے اندر واضح طور پر بیان کر دیے گئے۔ اب اس میں جس آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ خود
طلوع فجر ہوتے ہوئے دیکھے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. صحیح. اسی طرح غروب آفتاب کوئی اپنی خود اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور اس کے لیے دیکھنا ممکن ہے اور وہ خود دیکھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ یہ ہے کہ جو مستند محققین اور اس شعبے کے ماہرین ہیں انہوں نے سحری اور افطاری دونوں کے اوقات کو اپنے مشاہدے اور سائنسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ مرتب کر دیا ہے. تو اب جس مستند اور صحیح آدمی کا کہ جس پر پورا اعتماد ہو، جس نے سحری اور افطاری کے وقت صحیح نکال دیے ہیں، اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس وقت پر افطار کیا جا سکتا ہے. صحیح. باقی یہ ہے کہ 10 منٹ لیٹ یا اس سے زیادہ لیٹ، تو اس کے ساتھ بہرحال یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی کہ افطاری کا جب یعنی رات شروع ہو جائے تو اب رات کے بھی 10 منٹ مزید گزرنے چاہیے. صحیح. یا سحری جو ہے وہ سحری کا وقت جس وقت ختم ہوتا ہے تو اس سے 10 منٹ پہلے جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے. ہاں احتیاطی طور پر اگر کوئی 2-3 منٹ کی جو ہے وہ احتیاط کر لیتا ہے تو وہ احتیاط کرنا درست ہے کہ بعض اوقات اس کے مشاہدے میں غلطی ہو سکتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اعلان کرنے والا غلطی کر سکتا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ لقمہ منہ میں رکھ کے بھی یہ چبا رہا ہے اور اتنی دیر کے اندر جو ہے وہ سحری ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے مسائل کی وجہ سے احتیاط اس کے اندر ہے کہ 2-3 منٹ سحری کے اندر، اگر 1-8 منٹ افطاری کے اندر وہ اگر احتیاط کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. حدیث مبارک کے اندر اس سے منع فرمایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. تو لہذا افطار کے اندر جلدی کرنا جو ہے یہ حدیث مبارک کے اندر مطلوب ہے. اور اس جلدی سے مراد یہی ہے کہ 1-8 منٹ کی احتیاط کے بعد اب بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. یعنی اب یوں تاخیر نہ کی جائے کہ اب جو ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ افطاری کے اندر مزید تاخیر کر دے. فقہ حنفی کے مطابق جو مسئلہ وہ بھی عرض کر دیا، اور یہ جو مسئلے کی صورت ہے یہ وہ ہے جو قرآن اور احادیث مبارکہ سے مؤید ہے. قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کے دلائل موجود ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کوسچن کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد علی اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ تصویریں اتارتے ہیں یا بناتے ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اور اس کے بعد ان تصویروں کو جو کاٹ کے ان کے بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں یا ان کو کاٹ کر کسی اور تصویر کے ساتھ لگاتے ہیں یا ان کو کاٹ کر کسی غزل لکھ دی اس کے سائڈ پہ یا کچھ کوئی شعر وغیرہ لکھ دیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مہربانی فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، عمومی سوال تو ہے ہی تصویر سے متعلق، لیکن جب سے کمپیوٹر عام ہوا ہے تو ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بہت زیادہ کثرت ہو گئی. 2 صورتیں انہوں نے پوچھی ہیں. ایک ہے تصویر بنانے کے حوالے سے. تصویر بنانا جو ہے اصل کے اعتبار سے تصویر بنانے سے منع کیا گیا، بنانے سے بنوانے سے دونوں سے منع کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ، ایک نہیں ہے درجنوں کی تعداد کے اندر احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر تصویر بنانے سے منع کیا گیا، جاندار کی تصویر بنانے سے منع کیا گیا، اور اس تصویر بنانے پر شدید وعیدیں بھی بیان فرمائی گئیں. اس طرح کی ایک نہیں ہے، اس طرح کی درجنوں احادیث مبارک ہے. حتیٰ کہ اس کے عذاب کا یہاں تک بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی جاندار کی تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن جو ہے اسے یہ کہا جائے گا کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تصویر بنائی تھی اس کے اندر اب جان ڈالو. تو جب تک وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان نہیں ڈال لے گا تب تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا. تو لازمی بات ہے کہ تصویر کے اندر جان ڈالنا تو جو ہے وہ بندے کے بس کے اندر نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے مسلسل عذاب دیا جاتا رہے گا. تو اب اس عذاب کی مدت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری وعیدات جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پورا رسالہ جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے، عطاء القدیر فی حکم تصویر. فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ رسالہ چھپا ہوا ہے، اور اس رسالے کے اندر تصویر کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دلائل دیے گئے ہیں. تو لہذا تصویر بنانا اور بنوانا یہ دونوں حرام و ناجائز ہیں. اب یہاں پر دوسری صورت جو ہے کہ تصویر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دی جاتی ہے، 2 تصویروں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ کو چینج کر دیا جاتا ہے. تو اب اگر تو تصویر کی وہی صورت ہے جس کے بارے میں ہم کلام کر رہے ہیں، جس کو ہم یعنی ہارڈ کاپی کی تصویر کہیں گے کہ پرنٹ کے اندر وہ تصویر ہے، پیپر کے اوپر ہے، دیوار پر ہے، پردے پر ہے، اگر ایسی تصویر ہے تو یہ اسی ناجائز و حرام والی صورت کے اندر داخل ہے.
اور اگر ڈیجیٹل تصویر ہے، ڈیجیٹل تصویر سے مراد وہ ہے کہ جو صرف ڈیجیٹل کیمرے کے اندر ہے، جس کا پرنٹ باہر نہیں نکلا، جس کی ہارڈ کاپی جو ہے وہ باہر نہیں آئی، یا کمپیوٹر کے اندر صرف تصویر ہے، تو یہ جو تصاویر ہیں حقیقت کے اندر یہ تصاویر ہے نہیں، کیونکہ جب کیمرے کو بند کر دیا جاتا ہے تصویر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور تصویر وہ ہوتی ہے کہ جب بنائے گی تو اس کے بعد وہ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، اس کو ایک قرار ہوتا ہے، یعنی وہ برقرار رہتی ہے۔ جو برقرار نہیں رہنے والی، جیسے مووی کے اندر جو ہے وہ تصویر بنتی ہے، یا جیسے ڈیجیٹل کیمرے کے اندر، یا جیسے کمپیوٹر کے اندر تصویر بنتی ہے، تو یہ حقیقتاً اس حرام تصویر کے اندر داخل نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب جو بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی بات ہے، اب یہ دونوں صورتوں کے اندر ہو سکتا ہے، جو تصویر بنانا جائز ہے اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جو ناجائز کی صورت ہے اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس میں حکم یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ چینج کیا گیا، عمومی طور پر تو اس بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے اندر کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہیں ہوتا، کہ کسی کو ہم دھوکہ دے رہے کہ اب مثال کے طور پر پیچھے جو ہے وہ تصویر بنا دی، کیا نام ہے، کسی مقدس جگہ کی پیچھے تصویر بیک گراؤنڈ بنا دیا، یا کسی مشہور تفریحی مقام کا بیک گراؤنڈ پیچھے بنا دیا، یا دنیا کے عجائبات میں کسی عجوبے کی تصویر پیچھے لگا دی۔ تو یہاں پر عمومی طور پر اس کا مقصد دوسروں کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا۔ جہاں پر مقصد دھوکہ دینا نہیں ہے وہاں جائز تصویر کے پیچھے ایسا بیک گراؤنڈ بنانے کے اندر حرج نہیں ہے، وہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ناجائز تصویر ہے اور بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے اندر مزید کاپی در کاپی ہوتی ہے کہ تصویر کی آگے مزید تصویر بنتی ہے، تو اس کا ناجائز ہونا اپنی جگہ پر ہو جائے گا۔ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ جوائنٹ کر کے تصویر بنانا، کہ مثال کے طور پہ تصویر ہے ایک عدنان نام کے آدمی کی، اب اس نے اپنے ساتھ جو ہے کسی مشہور شخصیت یا کسی مشہور آدمی اس کی تصویر اپنے ساتھ لگا دی، تو اب بعض اوقات اب یہاں پر بھی وہی صورت ہوگی کہ اس طرح اکٹھی تصویر کرنے سے دھوکہ دینا مقصود ہے، یا لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی منع ہوگا، یہ دھوکے کے زمرے میں آئے گا۔ اور اگر اس طرح کے دھوکے کی صورت نہیں پائی جا رہی، جیسے اس کی تصویر بالکل ایک الگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، اس کی تصویر الگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ، لائن ڈالی ہوئی ہے، بیچ کے اندر لائن موجود ہے، یعنی کوئی بھی فرق موجود ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں نے کوئی اکٹھے بیٹھ کر تصویر نہیں بنائی، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ جائز تصویر کی صورت ہے تو پھر اس کے اندر حرج نہیں ہے، اور اگر اس میں دھوکے کی صورت پائی جائے گی تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گی، کہ دھوکہ مطلقاً ناجائز ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر ہو۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تفسیر سے متعلق احکامات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں ایک ان کا جو ہے وہ سوال کا ایک اور پہلو تھا کہ اس پہ وہ اشعار وغیرہ لکھ دیتے ہیں، غزلیں لکھ دیتے ہیں، اشعار لکھ دیتے ہیں۔ غزلیں اور اشعار لکھنا جو ہے یہ بعض صورتوں کے اندر قباحت کو بڑھا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اولاً تو اس نے اپنے ساتھ جو تصویر بنائی وہ تصویر ہے کسی نامحرم عورت کی، کسی ایکٹریس کی تصویر ہے، کسی اداکارہ کی تصویر، اب یہ تو بے حیائی کے زمرے کے اندر چلا جائے گا، ایک تو اس کے اندر یہ قباحت آئے گی۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر جو اشعار لکھے گئے، جو غزلیں لکھی گئی، اشعار اور غزلیں، اب اگر اس طرح کی تصویر ہوگی تو اس کے اوپر جو اشعار ہوں گے وہ مکے مدینے کے نہیں لکھے جائیں گے، وہ اور ہی طرح کے لکھے جائیں گے، خاص طور پہ غزل تو صنفی دوسری قسم کی ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی غزل یا جو اشعار لکھے گئے، اگر وہ غزلیں اور اشعار بذات خود کسی برے معنی پر مشتمل ہیں یا بے حیائی کی طرف مشیر ہے تو اس کی قباحت جو ہے وہ اپنی جگہ اور بڑھ جائے گی۔ اور اگر تصویر جو ہے کسی مشہور آدمی کی نہیں ہے لیکن اس نے تصویر اپنے ساتھ لگا دی ہے کسی امرد کی، یا تصویر لگا دی ہے کسی جو ہے نا وہ اجنبی نامحرم لڑکی کی جس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے یا اس کے ذہن میں کچھ اس کے بارے میں جذبات ہیں، تو اس کی تصویر لگانا یہ اس لڑکی اور اس کے خاندان والوں کے لیے باعث شرم، باعث عار ہوگا۔ اس کے اوپر اشعار لکھنا جو ہے یہ اس کی بدنامی کا ذریعہ ہوگا، تو اب یہ قباحت اور مزید بڑھ جائے گی اور یہ ناجائز کی صورت میں داخل ہو جائے گی۔ صحیح۔ مفتی صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ مزاحیہ شاعری لکھ دیتے ہیں، کسی کی تصویر ہے، اب اس کے نیچے اس کے ساتھ کوئی ایسا اور منظر جوڑ دیا جو ایک ہتک کے زمرے میں آئے، کسی کا مذاق اڑانا، یہ بھی معاشرے کے اندر بہت عام ہے۔ یہ بھی صورت ہے، تصویریں بنا دیتے اور اس پہ پھر کوئی بھی ایسا شعر لکھ دیتے ہیں۔ اب کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کی تذلیل و تحقیر کرنی ہے، کسی کی تضحیق کرنی ہے، تو اس کے اوپر کوئی مزاحیہ شعر لکھ دیتے ہیں، تو یہ کسی کا جو مذاق اڑانا ہے، ہمارے دین کے اندر اس کے بارے میں بہت ہی واضح طور پر فرما دیا گیا کہ وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے،
ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. صحیح. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں کسی اس کے خاص فعل کی وجہ سے وہ اپنے کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے زیادہ تر اس طرح کا جو مذاق اڑانے کا سلسلہ ہے یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کسی سے نفرت, جی, بغض ہے, کسی کی مخالفت ہے, کسی سے عداوت ہے. تو اب اس کی تو ہر چیز کو جو ہے نا وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کی تو ہر چیز حلال ہے, اس کے ساتھ جو مرضی کر لے. یہ جو تصور ہے یہ انتہائی گمراہ کن ہے اور انتہائی غلط ہے. شریعت نے ہر کام کی ایک حد بیان فرمائی ہے. انتقام لینے کا بھی شریعت نے اگر فرمایا نا تو اس کی حد بیان فرما دی کہ جتنی زیادتی اس نے تمہارے اوپر کی ہو تم اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کر سکتے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. کہ تمہارے اوپر جو زیادتی کرے تو تم اس پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. اور یہ بھی جب کہ ثابت ہو. اور یہ بھی جب کہ ثابت ہو اور یہ زیادتی کا بدلہ لینا جو ہے یہ قانون کے دائرے کے اندر آتا ہو. اپنے دور پہ تو کسی سے جا کر انتقام اور بدلہ نہیں لیا جا سکتا. تو اس طرح کے شریعت نے دائرہ کار بنائے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آزادی کے نام پر جو ہے سب کچھ کرنا جو ہے نا وہ جائز قرار دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی فیلنگز کے جو ہے نا وہ اظہار کے لیے جو ہے نا اس کو شیئر کرنے کے لیے اب جو چاہے کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وہ ایک دائرہ کار بیان فرما دیا. ہر ایک کے جو رائٹس ہیں اور ہر ایک کی جو ڈیوٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جدا جدا مینشن کر دیا کہ یہ فلاں کا حق ہے, یہ فلاں کا حق ہے. بدلہ لینا اس کے ذریعے لیا جا سکتا ہے, بذات خود کہاں لیا جا سکتا ہے, کہاں نہیں لیا جا سکتا. تو یہ خاص طور پہ جو استہزاء اور جو مذاق کی صورت ہے اس سے جو ہے بہرحال گریز کرنا چاہیے کہ اس کی تو شاید و باید ہی کوئی صورت ہو کہ جو جواز کے زمرے میں آتی ہو, جو جواز کے ضمن میں آتی ہو. عمومی طور پر مذاق اڑانے کا, استہزاء کرنے کا, تضحیک کرنے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے. قرآن پاک کی جو نص قطعی ہے, آیت مبارکہ ہے, اس میں واضح طور پہ اس کے بارے میں فرما دیا کہ کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہے. یہ حکم مردوں کے لیے جدا بیان کیا گیا, عورتوں کے لیے جدا بیان کیا گیا. نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں, نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. جزاک اللہ خیرہ. غور کرتے چلے جائیے, اگر ہم میں سے کسی سے ایسی خطا سرزد ہوئی یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق, واسطہ, اٹھنا بیٹھنا اور اس کام کے اندر شامل ہونا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں, توبہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہو اور پھر جو ہے وہ ہم آزمائش کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کیا جا رہا ہے. میرا نام آصف علی اختاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی شادی کے معاملات ایک جگہ پر طے ہوئے اور اس کے بعد کچھ ایسا احساس ہوا کہ شاید جو اسلامی بہن تھی ان کی شادی تھی ان میں کوئی نقص, تو اس کے بعد وہ رشتے کے معاملات جو ہے نا وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے. شادی کی تاریخ وغیرہ تمام چیزیں طے ہو چکی تھی, ہال وغیرہ بھی بک ہو گیا, تمام تیاری تھی. تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ ظاہراً کچھ ایسا نقص ظاہر نظر آئے کہ اس کی وجہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتے, تو ان لوگوں کا اس طرح سے اس بات پر رشتہ ختم کرنا کیسا ہے, یا پھر اس کا کوئی اور مناسب حل اگر ارشاد فرما دیں. اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرما دیں کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو کسی بھی طرف سے لڑکے والوں کی طرف. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبہم سا سوال ہے, مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ سوال کچھ اس انداز کا ہے کہ آپس میں رشتہ طے ہو گیا جی, اور شادی بالکل قریب ہے, تاریخ بھی طے ہو گئی اور ہال بھی بک کروا لیا گیا. اب لڑکے والوں کو لڑکی کے اندر کوئی عیب نظر آیا اور اس عیب کی وجہ سے وہ آپس میں باتیں کر کے اب رشتہ توڑنے پر پہنچے ہوئے جی. تو اب ایسی صورت کے اندر لڑکے والوں کے لیے یہ فیل کرنا جائز ہے یا نہیں, یہ رشتہ توڑنا جائز ہے یا نہیں. تو اب چونکہ اصل جو صورتحال ہے وہ تو بڑی مبہم ہے کہ کس وجہ سے رشتہ توڑنا ہے, لیکن جو حکم شرعی ہے وہ ایک اجمالاً میں عرض کر دیتا ہوں. اب جو صورت ان کی بنتی ہے اس کے مطابق یہ سمجھ لیں. رشتہ کرنا جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے ایک وعدہ. منگنی کا جو لفظ ہے یہ منگنی کا مطلب ہے نکاح کا وعدہ, کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان یہ وعدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس لڑکے اور اس لڑکی کا نکاح آپس میں کریں گے. اور وعدے کا جو حکم شرعی ہے اس کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو مسئلے کا حل آسان ہے. وعدے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
عہد کو پورا کرو. ان العہد کانا مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صحیح. تو جو وعدہ لوگ آپس میں کرتے ہیں، جو معاہدہ آپس میں کرتے ہیں، جو بندے اور خدا کے درمیان معاہدے ہیں، اس طرح کے جو معاہدات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. لہذا بہرحال وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہے. اس طرح اور قرآن پاک کے اندر 20 آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر وعدے کو پورا کرنے کا فرمایا گیا. یوفون بالعہد کے الفاظ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. تو لہذا بہر صورت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وعدہ پورا کیا جائے. وعدے کے حوالے سے اصل حکم شرعی یہ ہے. اب یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر وعدے کے خلاف کرنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ صورت یہ ہے کہ جب وعدے کو پورا کرنے کے اندر اپنا نقصان نظر آئے. اگر اپنا نقصان کی صورت نظر آتی ہے اور ایسی صورت کے اندر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اب خوش اسلوبی کے ساتھ، یعنی بغیر بتائے نہ کیا جائے، خوش اسلوبی کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سامنے والا بھی ضرر اور ایذا سے محفوظ رہے اور آدمی اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچا لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وعدہ کر لیا تو اب ہر صورت اس کو پورا کرنا ہی ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال ہوا کہ ایک لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بچی کا نکاح تمہارے بچے کے ساتھ کروں گا. بچے اور بچی جو تھے وہ چھوٹے تھے. ان کے والدین نے آپس کے اندر یہ وعدہ کر لیا کہ ہم بڑے ہو کر ان کا نکاح کریں گے. لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی گئی تھی اس کی عادتیں خراب ہو گئی. ٹھیک ہے. کسی بری لت کے اندر پڑ گیا، کسی نہ کمانے کا ہے، نہ کھانے کا ہے، نہ تہذیب ہے، نہ اخلاق ہے، اس طرح کی برائیوں کے اندر وہ ملوث ہو گیا. صحیح. تو اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وعدے کا پورا کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنی بیٹی کا خیر خواہ ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک اپنے وعدہ نبھانے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دے. کہ ایسے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دے جو کماتا نہیں ہے، جو کسی نشے کے اندر مبتلا ہے، جو کسی شراب کی عادت میں پڑا ہوا یا جو کسی بھی بری لت کے اندر مبتلا ہے، تو اپنے وعدے کو نبھانے کی خاطر اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو لہذا اب رشتے کے معاملے کے اندر جو ہے جب رشتہ کیا ہے تو ایک وعدہ کیا، اور پھر یہ وعدہ جو سوال کے اندر پوچھا گیا ہے یہ تو ایک ایکسٹریم کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے کہ یہ ہال بک کروا چکے، بالکل قریب آ گئے اور ساری چیزیں تاریخ طے ہو چکی ہے. اب ان کا سارا کچھ ہو چکا ہے. جس ایپ کی وجہ سے اب یہ رشتہ توڑنے کی طرف جا رہے ہیں. جب سے ان کی منگنی ہوئی تھی، جب سے ان کا آپس کے اندر انٹریکشن ہوا تھا، میل ملاپ شروع ہوا تھا، تو اس طرح کی باتیں تو پہلے دیکھنے والی ہوتی ہیں. یہ تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ہے کہ بالفرض 5 مہینے 6 مہینے سال 2 سال، ہمارے یہاں تو منگنیاں 6 سال بھی چلتی ہیں. بالکل. ایک عرصے سے منگنی چل رہی ہے، تحائف کا لین دین جاری ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا جاری ہے. اب سارا کچھ ایک عرصہ گزر گیا، اس کے اندر تو کوئی عیب نظر نہیں آیا، اور جب چند دن شادی کے اندر رہ گئے تو اب آ کر یہ رشتہ توڑ دیں. نہ لڑکی کی عزت رہے، نہ اس کے گھر والوں کی عزت رہے، نہ وہ بیچارے معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل ہیں، نہ وہ کسی کو جواب دینے کے قابل ہے. تو اس طرح کا جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے یہ سراسر غلط ہے. اس سے بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایکسٹرا آرڈنری اگر کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی چیز جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے کہ جس کا ایفیکٹ جو ہے ان کے بیٹے کی زندگی پر ہوگا، صحیح. اگر ایسا ایفیکٹ سامنے آتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے اگر یہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن محض اگر ایسے عیب ہیں کہ بھی پہلے 6 رشتہ داروں نے دیکھ لیا تھا، اب دور کی پھپھی کو دکھانے کے لیے لے کر گئے اور اس نے جا کر دیکھ کے بعد میں واپس آ کے کہہ دے لو جی لڑکی تو ایسی ہے. صحیح. اب یہ 4 سال سے تو کچھ نہیں ہوا اور اب دور پار کے کسی اور نے آ کے ان کو بول دیا اور اس کے کہنے کے اوپر رشتہ توڑنے کے اوپر تل جائے تو یہ بہرحال ایک اچھا طرز عمل نہیں ہے. اس کے بارے میں وہی کرنا چاہیے جو احادیث مبارک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ اس طرز عمل کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں. صحیح. اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ اگر یہی سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا، لڑکے والوں کی جگہ ان کی لڑکی ہوتی، اور جس خامی کو، جس بات کو سامنے رکھ کر یہ رشتہ توڑ رہے ہیں، اسی بات کو سامنے رکھ کر اگر لڑکے والے یعنی دوسرے والے جو ہے وہ رشتہ توڑ رہے ہوتے تو ان پر کیا گزرتی اور کیا یہ آگے سے دلائل دیتے اور کیا یہ ان کو منانے کی اور سمجھانے کی اور ان کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کرتے. لہذا جو صورتحال ہے اگر خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا کسی کے کہنے پر کوئی وسوسہ، کوئی شبہ ذہن کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر مزید 2-4 سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے اور پھر اس کو دیکھیں. اگر اس کے بعد بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ چیز ایسی ہے
کہ جس کے ہوتے ہوئے رشتہ کرنا کسی بھی صورت سمجھ نہیں آتا تو پھر بھلے رشتہ ختم کر دیں، لیکن اگر کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے تو پھر بہرحال اس طرح کے بڑے اقدام سے احتراز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت ہی پیاری معاشرتی بھی ہماری تربیت ہوئی کہ ہمیں جو اپنے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھنا چاہیے، فقط جو ہے وہ کمزور باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے تمام افراد ہی کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ نیکسٹ کال کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اقبال وبرکاتہ۔ اطاری رحیم یار خان سے حضور عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شوگر کا مریض روزے کے دوران انسولین لگوا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مساجد کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہم لگا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال بھی دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امتیاز علی اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی ماں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں، اپنی ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرما دیے کہ کیا اس کو طلاق ہو جائے گی یا کفارہ ادا کرے گا شوہر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، اقبال بھائی تھے۔ سوال تھا روزے کی حالت میں انسولین لینے کے بارے میں۔ انسولین جو لینے کا ذریعہ ہے وہ انجیکشن کی صورت میں ہی ہوتا ہے جی، اور انجیکشن کے بارے میں حکم شرعی یہی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ایک مخصوص جو ہے وہ صورت ہے جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے جو منافذ اصلیہ یعنی وہ راستے کہ جن کے ذریعے سے کھانا اور پانی آدمی کے معدے کے اندر جاتا ہے، جو اصلی راستے اس کے لیے قدرتی طور پر بنائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے جو چیز اس کے معدے کے اندر پہنچے گی اس کے ذریعے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ خواہ معدے میں پہنچے یا دماغ میں پہنچے، دماغ میں چلے جائے گی تو بہرحال وہ بھی معدے کے اندر چونکہ اتر جاتی ہے، لہذا اس کے اوپر بھی وہی حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کا گوشت ہے، بدن کا گوشت ہے، یا جو اس کی رگیں ہیں، ان کے اندر جو چیز جائے گی اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا انسولین اگر روزے کی حالت میں لے لی انجیکشن کی صورت میں یا ڈرپ کی صورت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شوہر نے جو ہے وہ بیوی کو دوسرا مسئلہ تھا ان کا مساجد کے اوپر جو ہے وہ جھنڈا لگانے کے حوالے سے۔ مساجد کے اوپر جیسے ابھی 14 اگست قریب ہے تو مساجد کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو مساجد کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگانے کی اجازت ہے، لیکن صرف یہ ایک ہی جھنڈا لگایا جائے۔ اب اس کے بعد پارٹیوں کے جھنڈے اگر لگنا شروع ہو جائیں یا جو ہے کوئی اور طرح کے جھنڈے لگنا شروع ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان کا حاصل ہونا جو ہے تو یہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اسی خوشی منانا جو ہے یہ ہمارا ایک یعنی ایک مذہبی جو ہے وہ حصہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس طور پر بہرحال مساجد کے اوپر بھی جھنڈا لگایا جائے تو اس کی اجازت ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف مذہبی جھنڈے جو ہیں جو بطور خاص مذہبی جھنڈے ہوتے ہیں وہ، اور جو اس طرح ہمارے بطور خاص ملک کی علامت ہے اس کو لگانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی جو ہے وہ لوگوں کی علامات جو ہیں اس کے لگانے کی بہرحال اجازت نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ بیوی کو ماں، یہ اگلا جو ہے سوال تھا امتیاز بھائی کا سوال تھا، بیوی کو ماں کہنا یا جو ہے میں تمہیں ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو بیوی کو ماں کہنے کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرمایا گیا کہ لوگوں کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا، جن سے یہ دنیا میں آئے، جن سے ان کا وجود ہوا، وہ ان کی مائیں ہیں۔ ماں ہن امہاتہم الا اللہ ولدنہم۔ اب آگے ماں کے علاوہ کسی اور کو ماں کہنا، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں جو صورت ہے یہ اس کی دوسری صورت میں آئے گی۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو آدمی ماں کہتا ہے، جیسے خالہ ہے۔ خالہ کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ الخالۃ کالام، خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی اپنی نانی کو ماں بول دیتا ہے، کوئی اپنی دادی کو ماں بول دیتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر کوئی بوڑھی عورت ہے اس کو سارے ماں بولتے ہیں، ساس کو بھی ماں کہا جاتا ہے۔ ساس تو ویسے ہی جو ہے نا وہ شریعت کے اعتبار سے ماں ہے اور ماں کے حکم میں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو بوڑھی عورت ہوتی ہے جو اپنی ماں کی ہم عمر ہوتی ہے اس کو ماں کہہ دیا جاتا ہے۔
تو یہاں پر ان کو ماں کہنا جو ہے یہ ایک محاورے کے اعتبار سے ہوتا ہے یا کچھ شرعی پہلو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ماں کہا جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر ماں کہنے کی اجازت ہے. لیکن یہ وہ عورتیں ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. جہاں تک تعلق ہے بیوی کا، بیوی کو ماں کہنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ ارشاد، یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ بھی اسی سینیریو کے اندر. ٹھیک ہے. اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اور اپنی بیویوں کو ماں جیسی کہہ دیتے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا. ٹھیک. اب آگے جو اس طرح بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ لوگ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. تو قرآن پاک کے اندر اس کو دو جو ہے وہ برائیوں کے ساتھ تعبیر کیا. ایک تو فرمایا کہ یہ لوگ بری بات کہتے ہیں، جو بیوی کو ماں یا ماں جیسی کہتے ہیں وہ بری بات کہتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ یہ ایک جھوٹی بات کہتے ہیں. تو دو اس کے عیب بیان کیے گئے. لہذا اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو ان کا پرٹیکولر سوال ہے کہ بیوی کو ماں کہنا یا میں تمہیں ماں کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، یہ کہنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، اسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے. ایک بار اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شرعی اصطلاح ہے جو قرآن پاک کے اندر جس کا مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ ہے مسئلہ زہار. صحیح. مسئلہ زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محارم میں کسی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے یا اس کے کسی حرام عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، تم میرے لیے میری بہن جیسی ہو، یہ کہنا جو ہے جبکہ وہ حرمت کے طور پہ کہہ رہا ہے، تو یعنی حرمت سے مراد عزت نہیں، حرمت سے مراد حرام ہونا، حرام ہونے کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا مسئلہ زہار. پھر مسئلہ نیت ضروری ہے یہاں پر. ہاں، اس کے اندر وہ نیت ضروری ہے کہ حرام ہونے کے اعتبار سے وہ بات کر رہا ہے. تو اب وہ مسئلہ پھر مسئلہ زہار کے اندر چلا جائے گا. پھر مسئلہ زہار کے اپنے احکام ہے، اس کی قرآن پاک میں واضح طور پہ آیات مبارکہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح جو ہے وہ ماں جیسی یا بہن جیسی کہہ دیتا ہے تو اب اس کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ 60 روزے نہیں رکھتا. اللہ. تو اس کا معاملہ جو ہے یہ جدا ہے، ایک غلام آزاد کرے یا ایک اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو وہ 60 روزے رکھنے کا حکم ہے. اس کے بعد پھر فدیے کا حکم آتا ہے. لیکن جب تشبیہ کا لفظ درمیان میں موجود نہ ہو، جو ان کے سوال کے اندر ہے، تشبیہ نہیں ہے کہ تم ماں جیسی ہو، سوال ہے کہ تم میری ماں ہو، میں تمہیں ماں کی طرح سمجھتا ہوں. تو اب جہاں پر تشبیہ کا لفظ نہیں ہے وہاں پر زہار نہیں ہوگا، اور اگر تشبیہ کا لفظ ہوگا تو اب اس نے کس طور پر کہا ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم جدا گانا ہو جائے گا. لیکن مجموعی طور پر خواہ وہ زہار کی صورت ہو یا وہ زہار کی صورت نہ بنتی ہو، دونوں صورتوں کے اندر گناہگار بہرحال ہے. اس آیت مبارکہ کے مصداق کے اندر ضرور آ جائے گا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ بری بات کہتے ہیں اور یہ جھوٹ بات کہتے ہیں. صحیح. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. دونوں تینوں صورتیں جو ہے بیان ہو گئی، اس کے مطابق جو ہے وہ ضرور عمل کیجئے. نیکسٹ کال کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وسیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بلغم نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، بلغم سے روزہ؟ بلغم سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اصل سوال شاید جو ہے نا یہ کہہ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی بلغم کی اگر کہہ آئے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اگرچہ جتنی مرضی ہو. باقی جو اس کے علاوہ کہہ ہوتی ہے، کھانے کی ہے، پانی کی ہے، یا صفرا کڑوا پانی ہے، اس کی جو کہہ ہوتی ہے تو وہ اگر خود بخود آ جائے تو پھر جتنی مرضی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر کہہ کرے اور وہ منہ بھر کہہ ہو کہ جسے تکلف کے ساتھ یہ روک سکے، بلا تکلف روک نہ سکے، ایسی کہہ اگر جان بوجھ کر کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بلغم کی کہہ جس کا انہوں نے سوال کیا یا بلغم نکالنے سے، اس سے بھارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے ہماری مسائل کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائی، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔